ایک چھوٹے سے گاؤں میں عائشہ نام کی ایک لڑکی رہتی تھی۔ عائشہ بہت نیک باحیا اور دیندار تھی۔ بچپن ہی سے اسے قرآن پاک سے بہت محبت تھی۔ جب دوسری لڑکیاں کھیل کود میں مصروف ہوتی، عائشہ اکثر قرآن کی تلاوت میں مشغول رہتی۔ اس کے والدین بھی بہت خوش تھے کہ ان کی بیٹی دین کی طرف مائل ہے۔ کئی سالوں کی محنت اور لگن کے بعد عائشہ نے پورا قرآن حفظ کر لیا۔ اب لوگ اسے احترام سے حافظ قرآن کہتے تھے۔ گاؤں کی عورتیں اپنی بیٹوں کو اس کے پاس قرآن سیکھنے کے لیے بھیجتی تھیں۔ عائشہ نہ صرف قرآن پڑھاتی تھی بلکہ انہیں دین کی باتیں اور اچھے اخلاق بھی سکھاتی تھی۔ عائشہ کی زندگی بہت سادہ اور پرسکون تھی۔ وہ دن میں قرآن پڑھاتی، شام کو گھر کے کاموں میں اپنی ماں کا ہاتھ بٹاتی اور رات کو تلاوت کر کے سو جاتی۔ مگر ایک دن اس کی زندگی میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ایک رات جب عائشہ قرآن پڑھ کر سونے لگی تو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کمرے میں کوئی موجود ہو۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی نظر نہیں آیا۔ اس نے سوچا شاید یہ صرف وہم ہے، اس لیے وہ دوبارہ لیٹ گئی، مگر دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ چند دن بعد یہی احساس دوبارہ ہوا۔ اس بار اسے ہلکی سی سرگوشی سنائی دی۔ آواز بہت مدھم تھی، جیسے کوئی دور سے بات کر رہا ہو۔ عائشہ ڈر گئی۔ اس نے فوراً آیت الکرسی اور تینوں کل پڑھنا شروع کر دیے۔ جیسے ہی اس نے تلاوت کی وہ آواز خاموش ہو گئی۔ اگلی رات جب وہ سو رہی تھی تو اچانک اسے صاف آواز سنائی دی، عائشہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ سن کر عائشہ کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس نے فوراً اٹھ کر قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ کچھ دیر بعد سب کچھ خاموش ہو گیا، مگر اس کے دل میں خوف بیٹھ گیا تھا۔ کچھ دن بعد وہ آواز پھر آئی۔ اس بار آواز نے کہا، میں ایک جن ہوں، میں کئی سالوں سے تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم بہت پاکیزہ ہو، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر عائشہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے فوراً قرآن کی آیات پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے ہی اس نے سورۃ البقرہ کی تلاوت کی، کمرے میں عجیب سے ہلچل محسوس ہوئی اور پھر اچانک خاموشی چھا گئی۔ اگلے دن عائشہ نے ہمت کر کے یہ سب بات اپنی ماں کو بتائی۔ اس کی ماں بہت پریشان ہو گئی۔ انہوں نے فوراً اس کے والد کو بتایا اور پھر ایک نیک عالم دین کو گھر بلایا گیا۔ عالم صاحب نے عائشہ سے پوری بات سنی۔ پھر انہوں نے کہا، بیٹی، بعض اوقات جن انسانوں کو پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر جو شخص قرآن سے مضبوط تعلق رکھتا ہو اسے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ انہوں نے عائشہ کو چند نصیحتیں کی۔ روزانہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کرو، سونے سے پہلے آیت الکرسی اور تینوں کل پڑھو اور اللہ پر کامل بھروسہ رکھو۔ عائشہ نے ان سب باتوں پر عمل شروع کر دیا۔ اب وہ پہلے سے زیادہ قرآن پڑھنے لگی اور ہر وقت اللہ سے دعا کرتی کہ اسے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ چند دن بعد وہی آواز دوبارہ سنائی دی۔ اس بار آواز پہلے سے زیادہ کمزور لگ رہی تھی۔ اس نے کہا، میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ مگر اس بار عائشہ نے ڈرنے کے بجائے بلند آواز میں قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے قرآن کی آواز بلند ہوتی گئی ویسے ویسے وہ آواز بے چین ہونے لگی۔ آخر کار وہ جن چیخ کر بولا، تمہارا قرآن مجھے جلا رہا ہے، میں یہاں نہیں رہ سکتا۔
پھر اچانک سب کچھ خاموش ہو گیا۔ اس رات کے بعد وہ آواز کبھی واپس نہیں آئی۔ عائشہ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے قرآن کی برکت سے اسے محفوظ رکھا۔ اس واقعے کے بعد عائشہ پہلے سے بھی زیادہ شوق سے قرآن پڑھانے لگی۔ اب وہ اپنے شاگردوں کو یہ بھی بتاتی تھی کہ قرآن صرف ہدایت نہیں بلکہ حفاظت بھی ہے۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی، جو شخص قرآن سے جڑا رہتا ہے اللہ خود اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ قرآن پاک انسان کے لیے سب سے بڑی حفاظت ہے۔ جن اور شیطان قرآن کے سامنے کمزور ہو جاتے ہیں۔ اللہ پر بھروسہ رکھنے والا کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔